اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کیا ان کی بھی کوئی حسرت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ، یعنی کہ رسول کی بات کہی ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں وہ حسرت نہ ہو، خواہش نہ ہو؟ تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری حسرت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کاش میں ایک مرتبہ پھر زندہ ہوتا اور میں بھی فرش عذاب بچھاتا اور میں حسین علیہ السلام کے اوپر گریا کرتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ بہت سا مجمع ہے اور یہ واحد قوم ہے جو دل و جان سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر بندہ کوئی سلم کہتا ہے، وہ کیا کوئی صلی اللہ تعالی وسلم کر جاتا ہے۔ آل کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الدعاء محجوبن بین السماء والارض حتی یصلی علی النبی و آلہ، کہ یہ دعا جو ہے یہ کوئی بھی دعا محجوب ہو جاتی ہے، پردے میں چلی جاتی ہے، جب تک اس دعا کو درود میں لپیٹ کے اللہ کے سامنے نہ پیش کیا جائے۔ تو کوئی بھی دعا کسی بھی مسلمان کی خواہ لاکھوں دعائیں کرے، جب تک وہ دعا ان کے درود کے ساتھ نہیں کرے گا وہ دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، وہ اٹکی رہتی ہے آسمان اور زمین تک میں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں، لیکن وہ دعا جو اللہ تک پہنچے ہی نہیں تو وہ قبول کیسے ہوگی؟ وہ دعا قبول کیسے ہوگی؟ امت مسلمہ سے یہ درخواست ہے کہ یہ تمام کتب جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں صرف اس دعا کے لیے، یہ المعجم الاوسط ہے طبرانی کی، جس کے اندر یہ حدیث دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے کنز العمال المتقی ہندی کی، اس کے اندر بھی یہ چیز دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ رکی رہتی ہے، حجاب کرتی ہے، حجاب یعنی کہ پردے میں رہتی ہے جب تک کہ اس کو اس درود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ اس میں بے شمار کی کتب ہیں جو کہ اہل سنت کی ہیں، مجموع الزوائد ہے، اس کے علاوہ فیض القدیر ہے شرح جامع الصغیر کی، اس کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ الاولی اللالی العزیزت ابن جمہور کی، اس کے اندر بھی یہ چیز دی ہوئی ہے، اور غزاء الالباب سفرینی حنبلی کی، اس کے اندر بھی یہ چیز دی ہوئی ہے کہ جس میں کوئی بھی دعا اس وقت تک اللہ کے ہاں پہنچتی نہیں جب تک یہ درود کے ساتھ اس کو نہ پیش کیا جائے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اب خواجہ صاحب بڑے سخت احکام ایشو کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے جو مجھے ٹائم دیا ہے کہ وہ 20 منٹ کا ہے، جبکہ بانیان مجھے 1 گھنٹے تک گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے حکم دیا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو 1 گھنٹے کا مضمون ہو اس کو کس طریقے سے 20 منٹ کے اندر بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب، یہ مضمون ابھی یہ ایک آیت تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے، اس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ، کہ وہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں ورسولہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا وفی الآخرۃ، کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ہم نے ایک بہت رسوا کن قسم کا عذاب کیا کر رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حبیب جن کو اللہ یہ کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ تو اپنے مرضی سے کلام کرتے ہی نہیں ہیں، تو اب وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لو اجتمع الناس، کہ اگر دنیا کٹھی ہو جاتی اللہ حب علی ابن ابی طالب، تو اگر دنیا اس کی محبت پہ جمع ہو جاتی، لما خلق اللہ دارا، کہ اللہ تعالیٰ کو جہنم
خلق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا اب یہ جو اللہ ان لوگوں پہ لعنت کرتا ہے، ایک مرتبہ اس نجران کے عیسائی بھی آگے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے وہاں پہ یہ جب دیکھا کہ یہ ایسے نور ان کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ ہم آج ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم کرے تو پہاڑ چل پڑے گا، تو ان کے ساتھ مبالغہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ کسی قسم کی بحث نہیں کرنی، اگر بحث کر لی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کی وہ لعنت اس وقت ٹل گئی، رک گئی کدھر؟ وہ لعنت گئی کہاں پہ؟ اب اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے، فی الدنیا و فی الآخرات، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابھی کل پرسوں میں ایک جنازے پہ گیا ہوا تھا، تو جنازے پہ بہت سا مجمع تھا، وہاں پہ ایک خطیب تھے، تو وہ خطیب کہتے ہیں کہ مسلمان جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہے وہ شخص اپنا عذاب بھگت کے تو کبھی نہ کبھی جنت میں آ جائے گا، کبھی نہ کبھی صاحب جنت میں آ جائے گا۔ تو اب اللہ کی یہ جو آیت ہے کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ہے، تو وہ آخرت میں کون سا مقام ہوگا کہ جہاں پہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر ختم ہو جائے گی؟ کیا ختم ہوگی؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ جو اس کا ایک کام جو اس نے شروع کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی رک جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو غلط قسم کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسلمان کلمہ گو جو ایک مرتبہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی نہ کبھی ہر قیمت پہ جہنم سے اپنا عذاب بھگت کے تو جنت میں آ جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب چونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اس میں کیفیات نہیں ہیں، اس میں خوشی غمی کے احساسات نہیں ہیں، تو اللہ کو اذیت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کو اذیت کیسے ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے اوپر اذیت ہوتی ہے تو پھر وہ لعنت کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کو اذیت ہوتی کیسے ہے، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عزا علی فقد عزانی، کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب آ گیا ادھر کے جس نے علی کو اذیت دی اس نے کس کو دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور پھر روایت کچھ نے صرف اتنا لکھا ہے کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے دی، اور جس نے بعضوں نے اکثر نے یہ لکھا کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ اور تمام مخلوق ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ یہ لعنت کا سلسلہ صرف انسان اور فرشتے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے ان کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ اب چونکہ یہ ایسا فورم ہے کہ جس میں ہمیں لوگوں کو انتباہ کرنا ہے کہ یار بندے بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ آپ کی بہت بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کتاب المصنف ابن شیبہ، اس کے اندر مصنف ابن شیبہ امام احمد بن حنبل اور یہ دونوں ہم عصر ہیں۔ امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں اس دنیا سے گئے اور یہ امام ابن شیبہ یہ 235 ہجری میں اس دنیا سے گئے۔ امام ابن شیبہ جو ہے ان کے اہل اسلام کے ہاں اس کی جو مصنف ہے اس میں 40,000 حدیثیں ہیں۔ یہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے
مسلم شریف انہوں نے 20% حدیثیں مصنف ابن شیبہ سے لی ہوئی ہیں. یہ اتنا بڑا ان کا مقام ہے. اب مصنف ابن شیبہ میں یہی بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور جب اذیت والا معاملہ ہے تو یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو بالکل ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جائے، بلکہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور ہم لوگ اللہ کی لعنت کو برداشت کرنے کے متحمل کسی بھی طرح سے نہیں ہیں، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں. تو ہمیں کیا اس لعنت سے، اللہ کی لعنت سے کیا بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے؟ کیا بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے؟ اگر نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ اس کو ابھی آپ کی سانسیں آ رہی ہیں، ابھی تھوڑا سا غور کر لیں. اور یہ جن کتب کا میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ان کو ایک مرتبہ کھول کے دیکھ لیجیے کہ کیا یہی چیز ان کتابوں کے اندر درج ہے یا نہیں ہے. اگر درج ہے تو پھر ان کے اوپر، رسول اللہ کے اس فرمان کے اوپر عمل کر کے تو اللہ کی لعنت سے بچ جائیں. ابھی وقت ہے. اب یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جو 164 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ امام بخاری 194 ہجری میں اس دنیا میں آئے. یعنی امام احمد بن حنبل امام بخاری سے 30 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے. اب امام احمد بن حنبل تمام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، داؤد اور نسائی، ان کے یا تو ڈائریکٹ استاد ہیں یا استاد کے استاد ہیں. اتنا بڑا مقام ہے ان کا. اب وہ اپنی مسند میں یہی لکھتے ہیں کہ من اذا علی فقد اذانی. اب یہ مستدرک حاکم نیشاپوری کی، انہوں نے بھی یہی کچھ لکھا. اب اس کے اوپر ان کے امام زابی ہیں، بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے اس کے مستدرک کے اوپر اپنا کام کیا اور ان کی حدیثوں کو چیک کر کے اس کی تلخیص کی اور اس کے اوپر حکم دیا کہ یہ جو حدیث ہے کہ من اذا علی فقط اذانی، یہ بالکل صحیح ہے. یہ بہت، یعنی کہ انہوں نے کم حدیثوں کو اس طرح سے کہا کہ یہ حدیث اس طرح سے، بلکہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکالا، لیکن اس حدیث کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل 100% صحیح ہے. ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق، اس کے اندر بھی یہی چیز بیان ہے. فرائض الصمدین ابراہیم جوینی کی، الخراسانی کی، یہ بھی ایک بہت بڑا محدث ہے، المحدث الکبیر اس کے نام سے بھی یہ مشہور ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ من اذا علی فقط اذانی، کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی لعنت سے ہمیں بچنا ہے. یہ روٹی کھا پی کے سو گئے، ایسے جان نہیں بخشی جانی، آگے جا کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے، کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ تعالیٰ کو دی. چونکہ یہ اتنا امپارٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ جس کے لیے عام علماء اس طرف شاید نہیں آتے. ان کو چاہیے کہ یہ جس طرح سے ابھی میں آپ کے سامنے کتاب کے اوپر کتاب پیش کر رہا ہوں، تو اس کو دیکھیں، کیا کوئی ایک بندہ کسی ایک کی تو سن لیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی کروں. اچھا، ابھی اس میں شواہد التنزیل ہے حاکم حسقانی کی، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے. البحر الزخار ہے، یعنی کہ مسند البزاز، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. دلائل النبوت بہقی کی، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. معرفت الصحابہ، یہ ابو نعیم اصبہانی کی ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ جس کے اندر یہی چیز بیان ہے کہ من اذا علی، کیونکہ ان اللہ یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ
اللہ کی اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی لعنت ہے. ہمیں اس لعنت سے بچنا ہے. آج یہ جو یہاں پہ اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں کم از کم اگر کسی ایک بندے کو بھی سمجھ آ گئی کہ یار یہ جو کتابیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے، اگر کسی کو اس کے ہارڈ کاپی کی ضرورت ہو تو ہارڈ کاپی حاضر ہے. اس کے اندر یہ تمام چیزیں، یہ تمام کتابیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں. وہ اپنی آنکھوں سے خود پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے. اب یہ کنوز الحقائق ہے، یہ امام مناوی کی، اس کے اندر بھی یہی چیز بیان ہے. پھر یہ الشرف الموبت نبھانی کی، اس میں یہ ہے کتاب معرفت والتاریخ، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے. الانصاب سمانی کی، اس نے بھی یہی کچھ کہا. شریعت امام آجری کی، اس نے بھی یہی کچھ کہا. تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس نے بھی یہی کچھ کہا. الصوائف المحرقہ، یہ ابن حجر مکی، یہ انہوں نے شیعہ دشمنی کے اندر یہ کتاب لکھی تھی. اس کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے، یہی چیز ہے. آپ عمالی الباغندی، اس کے اندر چیز یہ موجود ہے. مسند الشاشی، آپ نے تو ان کتابوں کے نام بھی کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ جن کتابوں کے حوالے ابھی اس میں پیش کیے جا رہے ہیں. اور کسی کو اگر ضرورت اگر ہوئی تو اس کے لیے یہ بکلیٹ اویلیبل ہے. یہ مشاہیر المصادر، اس کے اندر ہے. شبلنجی کی نور الابصار ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے. مسند رویانی کے اندر یہ چیز موجود ہے. معجم الصحابہ، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. کنز الاعمال کے اندر موجود ہے. اسد الغابہ کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کے بعد یہ مجمع الزوائد ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. کشف الستار کے اندر موجود ہے. موارد الزمان کے اندر یہ چیز موجود ہے. المقصد الاعلیٰ زوائد ابی یعلا موصلی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. در الصحابہ شوقانی کی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. اتحاف الخیرات المہرات بوسیری کی، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. المختارہ حنبلی مقدسی کی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. المطالب العالیہ ابن حجر اسقلانی، انہوں نے بھی یہی چیز لکھی ہے کہ من ازا علی فقط ازانی. اس کے علاوہ یہ بے شمار کتابیں ہیں. الاستیاب عبد البر کی، یہ ان کا بھی عبد البر کا ایک بہت بڑا اہل سنت کے ہاں ایک مقام ہے. انہوں نے بھی اس کو یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ من ازا علی فقط ازانی ومن ازانی فقط ازا اللہ، کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اب یہ چونکہ بڑا اہم قسم کا یہ معاملہ ہے کہ سانس کب تک چلنی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، موت کس وقت آ جانی ہے. لیکن اگر عقیدہ سیدھا کر کے مرو گے تو پھر ادھر بھی جا کے چھترول نہیں ہونی، ادھر اللہ تعالیٰ کی اس دنیا سے بھی لعنت وہ ختم ہو جائے گی اور اگلے جان بھی مزے ہی مزے ہیں. اب یہ اتنی کتابیں جن کے حوالے میں نے دے دی ہیں جی خواجہ صاحب. اب یہ جتنی کتابیں ہیں، سبل الہدا والرشاد، فضائل ثقلین، ذخائر العقبہ، الریاض النظرہ، مبد تبری، جنابی المودت، فوقب دری، مناقب خوارزمی، ارجاء المطالب، مناقب علی ابن ابی طالب، اس کی ابن مردویہ کی کفایت الطالب. اب یہ ابن حبان ہے، اس نے صحیح اپنی میں یہ دی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے ابو اللہ محمد محی الدین جہانگیر. یہ کرتے کیا ہے کہ یہ پرانی کتاب کسی کو بھی اس کو جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے نیچے ایک حاشیہ لگا کے لائن لگا کے تو اپنے کمنٹس دیتے ہیں. اب انہوں نے اس حدیث کو کمنٹ کرتے ہوئے اس کی اسناد ضعیف کر دی ہیں. اسناد کیا کرتی ہیں؟ ضعیف کرتی ہیں کہ یہ تو بالکل ہے ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹی قسم کی بات ہے کہ جو جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی. تو اب یہ جتنے حوالے پیچھے دیے ہوئے تھے کیا وہ سارے جھوٹے ہیں؟ کیا ان کو یا آپ کو مانے تو ان کو سب کو چھوڑ دیں؟
یہ فیصلہ اپنا اپنا ہے۔ اچھا اب یہ الفتح الربانی امام شوکانی کی، اس نے بھی یہی لکھا کہ بھئی یہ ضعیف ہے۔ فضائل صحابہ زبیر علی زئی، یہ انجینئر محمد علی مرزا اکثر و بیشتر ان کا نام بہت لیتا ہے، حافظ زبیر علی زئی اور حافظ زبیر علی زئی، انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ فضائل صحابہ صحیح روایات کی روشنی میں، اس میں انہوں نے لکھا کہ من اذا علی فقط ازانی، جس نے علی کو تکلیف دی، علی کو اذیت دی، اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت دی۔ وہ لکھتے ہیں وہ سندہ حسن، اس کی سند حسن ہے، اور حسن اور صحیح حدیثیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کے مطابق اگر کسی صحیح حدیث کا انکار کیا جائے تو وہ کفر کرنے کے برابر ہے، کہ وہ کفر کے برابر ہے۔ اب انہوں نے اس کی اسناد کو حسن قرار دیا، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ حاکم کی تلخیص میں ذہبی نے بھی اس سے موافقت اختیار کی ہے کہ اس نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب سلسلہ احادیث صحیحہ یہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ اب تاریخ خلفاء یہ جلال الدین امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی۔ یہ فیض القدیر ہے شرح جامع الصغیر جو کہ سیوطی کی ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر یہ الجامع الصغیر ہے سیوطی کی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اگر ناصر الدین البانی نے اس کے اوپر کام کیا اور انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا اب یہ ان کی 3-4 بڑی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ من ازا علی فقد ازانی ومن ازانی فقد ازا اللہ۔ تو اب یہاں پہ اس نے تفسیر در منصور میں جو بہت بڑی تفسیر ہے، اس کے اندر اس آیت کے ذیل میں کہ جب اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا وفی الآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، اس کے نیچے اس کو دینا چاہیے تھا اس بات کو کہ اللہ کو اذیت اس بات سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا اب یہ جو مغازلی کی مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب، اس کا ترجمہ بھی کسی شریف آدمی نے کیا، اور وہ بھی لکھتا ہے کہ اس کا وہی کام اس نے بھی کیا کہ اس کے حاشیے کے نیچے اس حدیث کا نمبر دے کے اس کو کہا کہ یہ منکر حدیث ہے، یہ جھوٹی ہے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ فضائل صحابہ ہے، اردو میں ہے یہ۔ اس میں اس حدیث کے بارے میں وہ یہ لکھتا ہے کہ تحقیق اسنادہ حسن، کہ اس کی اسناد جو ہیں یہ حسن ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ اس کا عربی ورژن ہے، اس میں بھی اسنادہ حسن۔ اب اس نے ایک اور جگہ پہ یہ روایت جو تھی یہ عمر بن شاس اسلمی کی طرف سے تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ علی علیہ السلام کے ساتھ یمن کی طرف نکلا تو دوران سفر علی علیہ السلام نے کچھ میرے ساتھ سلوک بہت اچھا نہیں کیا، ناروا سلوک کیا، تو میں نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی، اور جب واپس آئے مدینہ میں تو میں نے اصحاب کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا۔ بات چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گورا، اور گورا تو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر بن شاس اسلمی کہ تو نے مجھے بہت زیادہ اذیت دی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ کو کس طرح سے اذیت دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ من ازانی من ازا علی فقط ازانی، کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے دی۔ تو یہ اس حدیث کی اب یہ روایت میں وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اسنادہ ضعیف، دو جگہ پہ پیچھے امام احمد بن حنبل اس کی حدیث کو اس کی اسناد کو حسن قرار دے رہا ہے، تو یہاں پہ اس نے اس کو ضعیف کر دیا ہے۔ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کے اندر اگر اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر آئے گی،
اور اس لعنت سے ہمیں بچنا ہے۔ اچھا، اب ایک اور کتاب، آخری کتاب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ امام بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، 8 جلدوں کے اندر مشتمل ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں التاریخ الکبیر کے اندر یہ عمر بن شاس اسلمی کی یہ روایت ساری بیان کی کہ جس میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ من اذا علی فقط اذانی، کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب بات یہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے بعد افضل ترین کتاب ہے، لیکن امام بخاری کو یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو تاریخ الکبیر میں اس چیز کا وہ بیان نہ کرتے، لیکن صحیح بخاری کے اندر چونکہ دنیا ساری صحیح بخاری پڑھتی ہے تو اس کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، کہ جو لوگ اللہ کی روشن دلیلیں اور ہدایت کی چیزیں جو کہ کتاب کے اندر بھی بیان کر دی گئی ہیں ان کو چھپاتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّائِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے یہ اتنی امپارٹنٹ ہے۔ اب جو طبرانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا، لفاطمہ رضی اللہ عنہا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اے فاطمہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ اب یعنی کہ یہ ہے ٹوٹل اللہ کی رضا، ٹوٹل ان کی، ٹھیک۔ اچھا، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل نبی ذریتی فی صلبہ، کہ تمام نبیوں کی ذریت ان کے صلبوں میں ہے، وذریتی، اور میری ذریت فی صلب علی ابن ابی طالب، کہ میری ذریت علی کے صلب میں ہے۔ اب کیا یہ جس بی بی کی شہادت کا دن آج ہے، کیا یہ رسول اللہ کی ذریت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ذریت ہے تو آج رسول اللہ کو اس کا پرسہ دینے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ باقی ان کی شہادت میرے بعد آنے والے ذاکر انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔